بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے، رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آج کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہو، پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سارے لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مہینے کی 20 تاریخ والی گجرات شہنشاہ احمد آباد محبوب باری حضرت سیدنا محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری علیہ رحمت و رضوان کا عرس ہے۔ آج انہی کی سیرت کے کچھ پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اولیاء کی جماعت ایک نرالی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ کا مقبول بناتا ہے۔ کئی اولیاء کرام کے واقعات تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے کہ جسے اللہ اپنی بارگاہ کا مقبول بناتا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اولیاء کی جماعت ہے، یہ گروہ اولیاء ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کا مقبول بناتا ہے۔ انہی اولیاء کی جماعت میں کچھ ولیوں کے نام ہمیں ملتے ہیں جو صرف ولی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنایا ہے۔ مقبول تو ہیں، محبوب بھی بنایا ہے، اور محبوب بنایا تو کس شان والا بنایا۔ آپ اولیاء کرام کے گروہ پر نگاہ ڈالیں تو انہی اولیاء کی جماعت میں ایک نام ملتا ہے محبوب سمدانی غوث پاک کا، دوسرا نام ملتا ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا، تیسرا نام ملتا ہے محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، اور چوتھا نام ملتا ہے محبوب باری حضرت شاہ عالم کا۔ یہ بھی محبوب ہیں۔ محبوب بنے کیسے؟ انسان وہ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں۔
پچھلے جمعہ میں نے جس ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا، شاید کہ آپ کو وہ بات دماغ میں ہوگی. سوچا تو یہی تھا کہ اسی موضوع کو آگے چالو رکھنا ہے، لیکن بیچ میں عرس آیا ہے، لیکن موضوع سے ہٹنا بھی نہیں ہے. حضرت شاہ عالم کس شان والے ہیں، مقام محبوبیت پر فائز ہیں. ان کو یہ مقام ملا کیسے؟ آؤ پہلے قرآن سنو. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون. رب فرماتا ہے بے شک جو میری بارگاہ کے ولی ہوتے ہیں وہی زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں. پتہ چلا اللہ کسی بندے کو اپنی بارگاہ کا مقبول ولی تب بناتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، اس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں جیتے ہیں، دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. دنیا کا اصول ہے کہ جو انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اس چیز سے دور رہتا ہے. دنیا کا اصول ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور رہتا ہے. کہیں راستے پر جا رہے ہوں، سامنے سے شیر آ جائے تو ہم راستے پر جاتے نہیں، راستہ بدل دیتے کیونکہ شیر سے ڈر لگتا ہے. کہیں آگ لگی ہو تو ہم وہ راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب انسان جس چیز سے ڈرتا ہے پھر اس سے دور رہتا ہے. ایک اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ اللہ سے دور نہیں، اللہ کے قریب آ جاتا ہے. دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور جتنا خوف پیدا ہو جائے اتنا ہی وہ بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، رب فرماتا ہے جتنا میرے قریب آتا ہے اتنا ہی اسے میں بلند کر دیتا ہوں. جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا قریب آتا ہے، اور جتنا قریب آتا ہے اتنا بلند کر دیتا ہوں. حضرت شاہ عالم باپ ولی، ماں ولیہ، خاندان سیدوں کا، پڑھا لکھا خاندان، اور وہ شاہ عالم جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر تشریف لائے. کئی سیرت کے پہلو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، مختصر میں مجھے آگے بڑھنا ہے، وقت کم ہے. وہ شاہ عالم جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر آئے ہوں، قرآن کے حافظ بن کر تشریف لائے ہوں، وہ شاہ عالم کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارکہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت قطب عالم نے اپنے بیٹے حضرت شاہ عالم سراج الدین کی رسم بسم اللہ خوانی رکھی. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور آج ہم اس چیز سے بہت کوسوں دور ہیں. ہم اپنے یہاں گھر پہ ہونے والے بچے کو، لڑکا یا لڑکی کو، سمجھدار ہوتے ہی ABCD تو سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام بعد میں سکھاتے ہیں. دوسری چیزیں موبائل کیسے چلانا ہے، یوٹیوب کیسے چلانا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں 4 سال کا بچہ جانتا ہے، لیکن پورا کلمہ کیا ہے وہ نہیں جانتا. کمی کس میں ہے؟ حضرت قطب عالم کے یہاں جو لڑکا پیدا ہوا مادرزاد ولی پیدا ہوا ہے، قرآن کا حافظ پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر مبارکہ ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رسم بسم اللہ خوانی کا انتظام کیا، اہتمام کیا. شان دیکھنا، رسم بسم اللہ خوانی حضرت شاہ عالم کی، عمر ہے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی. وہ وقت جب آیا رسم بسم اللہ خوانی کا تو حضرت قطب عالم نے مہمانوں پر نگاہ ڈالی کہ کتنے لوگ آئے ہیں. سب پر نگاہ ڈالنے کے بعد بزرگوں کا انداز دیکھنا، ایک ہمارا رویہ ہے، ایک ہمارا انداز ہے، اور ایک بزرگوں کا انداز ہے. حضرت قطب عالم نے حضرت شاہ عالم کی رسم بسم اللہ خوانی کے وقت میں جب مہمانوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا سب تو موجود ہیں، میری بہن شاہ عالم کی پھوپھی وہ موجود نہیں. سب تو ہیں مہمان، میری بہن ہے اور ان کی پھوپھی ہے، یہ مہمانوں میں نہیں ہے. آپ نے اپنی بہن کو غیر حاضر دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ چلو وہ نہیں آئی تو ہٹاؤ، میرے گھر کا پرسنگ ہے، میرے گھر پہ معاملہ ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں، اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. حضرت قطب عالم نے جب دیکھا بہن موجود نہیں ہے تو کسی اور سے نہیں کہا، اپنے اسی بچے حضرت شاہ عالم سے کہا بیٹا سراج الدین
سب تو آئے ہیں، تمہاری پھوپھی نہیں آئی۔ شاہ عالم بھی شاہ عالم 4 سال کی عمر ہے، عرض کرتے ہیں ابا رکیے میں خود جاتا ہوں، ان کو بلا کر لاتا ہوں، خود جاتا ہوں بلا کر لاتا ہوں۔ گئے خود پھوپھی کے گھر پہ اور جا کر کہا پھوپھی جان سارے مہمان آ چکے ہیں، آپ نہیں آئی ابھی تک، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھوپھی جان نے کہا بیٹا میں آنا چاہتی تھی لیکن میرا جو پازیب ہے وہ پازیب میرا گم ہو چکا ہے، میں کب سے اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، اور بیٹا جب تم آ گئے ہو تو سنو اب جب تک میرا پازیب ملے گا نہیں میں آؤں گی نہیں، میرا پازیب جب تک ملے گا نہیں تب تک میں آؤں گی نہیں۔ 4 سال کی عمر حضرت شاہ عالم کی۔ پھوپھی نے جب کہا کہ اگر پازیب نہیں ملا میں نہیں آؤں گی، شاہ عالم فرماتے چلو آپ کا پازیب آپ ڈھونڈ رہے ہو، چلو میں خود ڈھونڈ دیتا ہوں، پازیب میں خود ڈھونڈ دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، دیوار میں ایک جو ہول بنا ہوا تھا اسی کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، اندر سے پازیب نکالا اور پھوپھی جان سے کہا پھوپھی جان لو آپ کا پازیب تو یہاں رکھا ہوا، آپ کا پازیب یہاں رکھا ہوا ہے۔ اب پھوپھی جان کہتی بیٹا میں نے پورا گھر چھان ڈالا، پورے گھر کی تلاشی لے لی، سارے ہول دیکھ لیے، مجھے پازیب نہیں ملا، اور تجھے کیسے مل گیا، تجھے کیسے پتا کہ پازیب وہاں رکھا ہوا ہے؟ شاہ عالم 4 سال کی عمر ہے، فرماتے ہیں پھوپھی جان آپ کا پازیب اس شگاف میں اس ہول میں رکھا ہوا تھا، یہ جب میں پیدا ہوا تب میرے خدا نے بتایا تھا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے خدا نے بتایا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی طرح ایسا کوئی موقع ملے اور وہاں سے پازیب نکال کر آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں۔ 4 سال کی عمر ہے، یہ شان ہے۔ مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، بچپن ہی میں کرامتیں شروع ہو رہی ہے، بچپن کا زمانہ ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب آپ کے رسم بسم اللہ خوانی ہو گئی، استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا، بچپن کا زمانہ ہے، استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ استاد پڑھاتے پڑھاتے شاہ عالم سے کہتے ہیں بیٹا آج حلوہ کھانے کا دل ہو رہا ہے، آج حلوہ کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ اب سامنے بیٹھے بھی شاہ عالم ہیں اور استاد نے کہا کہ حلوہ کھانا ہے، شاہ عالم جو کتاب لے کر بیٹھے تھے اسی کتاب کو اٹھایا، ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں گرم گرم حلوہ موجود۔ بچپنے کا جب یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اب استاد نے جب گرم حلوہ کھایا، حلوہ کھانے کے بعد دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ گھر سے حلوہ لے کر آئے ہوتے تو اتنا گرم نہیں ہوتا، گھر سے لے کر آئے ہوتے تو یہ حلوہ اتنا گرم نہیں ہوتا۔ استاد نے آزمانے کے لکھا بیٹا میرا تو ہو چکا، اب گھر والوں کا بھی انتظام ہو جائے، میرا تو ہو چکا، گھر والوں کا بھی انتظام ہو جائے۔ شاہ عالم نے پھر کتاب اٹھائی، ہاتھ ڈالا، دوسری مرتبہ ہاتھ نکالا تو پھر گرم حلوہ پیش کر دیا۔ یہ بچپنے کا عالم، بچپنے میں اتنی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، یہی حضرت شاہ عالم۔ آئیے میرے اسی ٹاپک پر، جب سمجھدار ہوئے، بلوغت کی منزل کو پہنچے، اس سے پہلے کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت شاہ عالم کے ایک خاص مرید و خلیفہ تھے میاں احمد مخدوم، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 12 سال کی عمر سے حضرت شاہ عالم کے ساتھ میں تھا اور لگاتار 12 سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عالم کے ساتھ رہا، جلوت میں، خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، لوگوں کی بھیڑ میں، ہر جگہ میں حضرت شاہ عالم کے ساتھ رہا۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے، 12 سال میں کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہی میاں احمد مخدوم جو آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عالم کی پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، فرائض کو ادا کرتے تھے۔ اچھا فرائض جماعت کے ساتھ ادا کرتے، سنت نوافل وتر وغیرہ سب ادا کرتے۔ ان کے علاوہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت شاہ عالم پورے 24 گھنٹے میں فرائض واجبات نفل سنت پڑھنے کے بعد شاہ عالم پورے 24 گھنٹے میں 1000 نفل رکعتیں بھی پڑھا کرتے تھے، پورے ہفتے میں ایک قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے تھے، کیا ضرورت تھی اتنی عبادت کی؟ لیکن عبادت سے اپنے آپ کو روکا نہیں، منہ پھیر کے نہیں رکھا۔ ماں کے پیٹ سے سب کچھ سکھا کر ولی بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن عبادت کا یہ عالم کہ جب بھی نماز پڑھتے،
ہمیشہ نماز پڑھتے، لیکن جب بھی نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، جماعت ان کی چھوٹتی نہیں تھی۔ پورے 24 گھنٹے میں 1000 نفل نماز، پورے ہفتے میں قرآن کی تلاوت، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت میں ملتا ہے کہ حضرت شاہ عالم قبلے کا احترام اتنا کرتے کہ اٹھنے بیٹھنے کے وقت بھی قبلے کی جانب کبھی اپنی پیٹھ کو نہیں رکھتے تھے، قبلے کی جانب کبھی اپنی پیٹھ کو نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ہی اذان ہو جاتی فوراً قبلے کے سامنے ہو کر اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتے۔ ہم اسی شاہ عالم کے ماننے والے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پان مسالہ کھاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ پان مسالہ کون سی سمت تھوک رہے ہیں۔ یہ قبلہ جو ہمارے لیے عظمت کے لیے چیز ہے، جو عظمت والی چیز ہے، اس کی طرف ہمارے نوجوان کئی، اب جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، نہ جاننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تھا، یہ کوئی بات ہی نہیں، جانتا نہیں تھا تو تُو نے جانا کیوں نہیں، علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اب اگر جانتے ہوئے بھی قبلے کی سمت اگر تم تھوکتے ہو، حضور کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان زمین پر قبلے کی سمت تھوکتا ہے اس کا تھوک جمع ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا اتنا سارا تھوک اس کی پیشانی پہ رکھ دیا جائے گا، جتنا وہ قبلے کی سمت تھوکا ہوگا وہ سارا تھوکا ہوا اس کا تھوک جمع کر کے قیامت میں جب وہ آئے گا اس کی پیشانی پہ رکھ دیا جائے گا۔ کئی بزرگوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے قبلے کا ادب نہیں کیا تو اللہ نے ان کی ولایت کو چھین لیا۔ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے حضرت بایزید بستامی کا ایک فرمان۔ حضرت بایزید بستامی نے ایک مرتبہ سنا کہ محلے میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بہت چرچا ہے ان کا، دل کے اندر خیال آیا چلو وہ اللہ کے ولی جا کر ان سے ملاقات کی جائے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں جیسے میں ملاقات کے لیے گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اچانک بات کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ وہی آنے والے انسان نے جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے تھے، مریدین سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے چہرہ گھمایا اور قبلے کی طرف تھوک دیا۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں بس میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے ملاقات نہیں کی، واپس چلا گیا۔ جیسے ہی واپس چلا گیا تو میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو قبلے کا احترام نہ کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ قبلہ ہمارے لیے عظمت والی چیز ہے، اس کی طرف ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو کوئی بات نہیں، ہمیں جاننا ہوگا یہ عظمت والی چیز ہے، عظمت والی جگہ ہے، اس کی طرف ہم تھوکیں گے؟ کئی لوگ ہیں جو اس طرف اپنا پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ اب مسئلہ بھی سنیے، جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، شریعت نے عذر شرعی کی بنیاد پر جو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی اگر اپنا پیر موڑ نہ سکتا ہو تو سیدھا کر کے نماز پڑھے، اتنی حد تک اسے اجازت ہے جب تک وہ حالت نماز میں ہو، اتنی حد تک اسے اجازت ہے جب تک وہ حالت نماز میں ہو۔ جیسے نماز ہو گئی یا تو وہ خود مڑ جائے یا اپنا پیر موڑ دے۔ یہاں تو لگے بیٹھے ہم اس طرح پیر پھیلا کے، مسجد ہے کوئی کاکریا کا گارڈن نہیں، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ عالم کی سیرت میں ملتا ہے قبلہ کی سمت کبھی بھی آپ اٹھنے بیٹھنے میں اس کا احترام کرتے، کبھی اس کی طرف اپنی پشت رکھ کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جب بھی اذان ہو جاتی آپ اپنا چہرہ قبلے کی سمت بٹھا ہو کر بیٹھ جاتے اور جماعت کا انتظار کرتے۔ وہ شاہ عالم جو ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، اور یہی شاہ عالم کے ماننے والے، ان کی نیازیں کھانے والے ہفتے میں صرف 2 رکعت پڑھنے مسجد میں آئے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، آج میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے صرف کھوکھلے دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر صداقت ہوتی، سچائی ہوتی، آج 20 دن کا میلہ تو ہوتا ہے، نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں سے باقاعدہ بسیں جاتی ہے، اور بسوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاہ عالم کا میلہ ہے، میلے میں جانا ہے، شاہ عالم کے میلے میں۔ شاہ عالم کے میلے میں جانے والوں پہلے یہ تو دیکھ لو کہ ہم جس شاہ عالم کے مزار پر جا رہے ہیں وہ شاہ عالم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ شاہ عالم کا عرس بھی مناؤ، شاہ عالم کے عرس میں تقریب میں بھی جاؤ، اور وہاں جا کر بھی ایک نماز نہ پڑھو تو شاہ عالم کو ایسے محبت کرنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے شاہ عالم کو
مانتے ہو، اپنے آپ کو ان کا چاہنے والا سمجھتے ہو، تو شاہ عالم کی سیرت دیکھیں، یہی شاہ عالم ہے، عبادت اس طرح کرتے ہیں۔ اب شریعت پر استقامت دیکھ لیں، شاہ عالم شریعت پر استقامت، اور ایک چیز یاد رکھنا، الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ شریعت پر استقامت ہے۔ اگر کوئی ولی اپنی کرامت نہ بھی دکھائے، ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جو کچھ دکھائے وہی ولی ہے، جو کوئی بات دکھائے انوکھی بات وہی ولی ہے۔ باقی وہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہو، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اس کے اندر، ہم اسے ولی نہیں مانتے۔ لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ ولی اپنی کرامت نہ بھی دکھائے، کرامت ضروری نہیں ہے، شریعت پر استقامت ضروری ہے کہ وہ بندہ شریعت پر عمل کتنا کرتا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، کرامت سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ شریعت پر استقامت ہے۔ حضرت شاہ عالم خود بھی شریعت پر عمل کرتے اور اپنے ماننے والے کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب اور اس کا حکم دیتے۔ کیسا حکم دیتے؟ یہی احمد آباد کی سرزمین ہے۔ سید عزیز جون پوری، وہ بھی اللہ کے ولی، حج کے ارادے سے سفر کرتے کرتے احمد آباد آئے اور یہاں سے انہیں حج کے لیے جانا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ سید عزیز جون پوری نے سوچا چلو جا کر وہیں رسول آباد میں نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی۔ سید عزیز جون پوری فرماتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، حسن اتفاق کہ بغل میں شاہ عالم کھڑے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سید عزیز جون پوری فرماتے ہیں کہ میرے بغل میں سید شاہ عالم کھڑے ہیں، اور سید عزیز جون پوری جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں شامل ہوئے، بغل میں شاہ عالم کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام ابھی امام صاحب پھیر رہے تھے، اس سے پہلے سید عزیز جون پوری اپنی ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سید عزیز جون پوری اپنی بقیہ ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے کہ امام جب ایک طرف سلام پھیرے، دوسری طرف سلام کی طرف آ رہا ہو، تب مسبوق کو کھڑا ہونا ہے۔ حکم یہ ہے شریعت کا کہ امام ایک طرف سلام پھیرے اور دوسری طرف آ رہا ہو، تب مسبوق کو، جن کی نماز کوئی رکعت چھوٹی ہے، وہ پڑھنے کے لیے اسے کھڑا ہونا ہے۔ اب سید عزیز جون پوری نے امام کے پہلے سلام کا انتظار نہ کیا، وہ سلام کرے اس سے پہلے وہ اپنی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اپنی رکعت ختم کی، رکعت ختم کرتے ہی شاہ عالم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا سید صاحب کیا شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ جس کے دل میں جتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ آج ہم نانا مولانا صاحب وہ تو امیر انسان ہے، اس کو نہیں بولنے کا، غریب وہ تو لتھڑ ڈالنے کا۔ اسی مسجد کے اندر، یا آپ نے بھی باہر دیکھا ہوگا، کئی نوجوان جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پینٹ دیکھو بالکل نیچے، شرٹ دیکھو بالکل اوپر، رکوع یا سجدے میں جائے پیچھے والا کا وضو ٹوٹ جائے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اب کتنی بار سمجھایا جائے کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، کم سے کم ڈھنگ کا لباس پہن کر تو آؤ۔ شاہ عالم نے فوراً ہاتھ پکڑ کے کہا سید صاحب کیا شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں؟ حکم یہ ہے کہ امام جب ایک سلام پھیر دے دوسرے سلام کی طرف آ رہا ہو تب مسبوق کو کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے اس امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے، شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں؟ سید عزیز جون پوری اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا شاہ عالم کچھ چیزیں کشف کے ذریعے بھی معلوم ہوتی ہے، کوئی چیزیں کرامت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے حالت نماز میں دیکھ لیا کہ اس امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک سلام کے بعد دوسرا سلام بھی پھیر دیں گے، انہیں سجدے سو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے، میں نے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا کہ ان کے اوپر سجدے سو لازم نہیں ہے، یہ دونوں سلام پھیر دیں گے، اس لیے میں نے سلام کا انتظار نہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ فوراً شاہ عالم نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ کیا شریعت کا حکم تمہارے کشف سے زیادہ ہے؟ تمہاری کرامت سے شریعت کا حکم
کیا اسے تم واپس کر دو گے، چھوڑ دو گے؟ تم اپنی کرامت پر عمل کرو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنی کرامت کے ذریعے، اپنے کشف کے ذریعے جو کچھ دیکھا وہ الگ بات ہے، شریعت کا قانون الگ ہے، لیکن پھر بھی تم نے یہ غلطی کی ہے، شاہ عالم نے نگاہ ڈالی، ساری ولایت چھین لی، ساری ولایت چھین لی، اور چھین لینے کے بعد کہا کہ جو حضور کی شریعت پر عمل نہ کرتا ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہو یا نہ ہو، بس باپو پہنچا ہوا ہے۔ یاد رکھنا جو شریعت کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو وہ باپو رحمان تک نہیں، شیطان تک پہنچا ہوا ہے۔ ہم جو چاہیں بس جسے چاہیں بڑا بنا دیں، اگر اس کے اندر شریعت کے احکام نہیں، وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا مقبول ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ شاہ عالم نے نگاہ ڈالی، ساری ولایت کو چھین لیا۔ جیسے ہی ولایت ختم ہو گئی، اب جب اپنے آپ پر غور کیا سید عزیز جون پوری نے، دیکھا بالکل خالی ہو چکا ہوں، معافی مانگی، میاں احمد مخدوم سے کہا کہ جا کے میری سفارش کرو، میری ولایت مجھے واپس کر دے۔ شاہ عالم کے پاس سفارش پیش کی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو ولایت واپس نہیں کروں گا، شریعت کے احکام کو انہوں نے پیچھے رکھا ہے، اپنی کرامت کو انہوں نے آگے رکھا، شریعت کے احکام کو پیچھے رکھا، ابھی تو ان کی ولایت واپس نہیں کروں گا۔ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کو کہو حج کر کر آئیں، جب حج کر کے واپس آئیں گے پھر ان کے دل پر میں نگاہ ڈالوں گا، اگر ان کا دل شریعت کی پاسداری اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا تو ولایت دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ پتہ چلا کہ شریعت کے احکام سب سے بڑھ کر ہیں، تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، شریعت کے احکام تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تم زیرو ہو، کچھ نہیں ہو، اور اگر شریعت کے احکام تمہارے پاس ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہو، ہم میں سے کئی لوگ شاہ عالم کے آستانے پر جاتے ہیں، اکثر میں یہ رونا روتا ہوں کہ بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں، ہمیں ان کے آستانے پر جانے کا شعور تک نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ کے مقبول ولی کی بارگاہ میں جائے اور شعور نہ ہو، تھوڑی سی بے ادبی زندگی کے سارے اعمال خراب کر دیتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی احمد آباد کی سرزمین ہے۔ مولوی جمال کر کے ایک انسان تھے جن کو اپنے علم پر بہت گمن تھا، علم سیکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ شاہ عالم اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے اور مولوی جمال نے اپنے دل میں سوچا کہ چلو آج جا کر مریدوں کے درمیان شاہ عالم کو رسوا کر دیں، مریدوں کے درمیان شاہ عالم کو رسوا کر دیں۔ مولوی جمال اسی بات کو سوچ کر دل و دماغ میں بٹھا کر شاہ عالم کی محفل میں آئے، شاہ عالم بھی بیٹھے ہیں، مریدین بھی بیٹھے ہیں۔ آنے کے بعد مولوی جمال نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اللہ نے جو جہنم تیار کی ہے وہ جہنم اتنی سخت ہے کہ اگر جہنم سے ایک تنکا زمین پہ ڈال دیا جائے تو زمین سے ایک بھی اناج نہیں اگے گا۔ جہنم ایسی ہے کہ اگر ایک تنکا زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین سے ایک بھی اناج نہیں اگے گا۔ وہ مولوی جمال یہ باتیں کر کے مریدوں کے درمیان شاہ عالم کی بے عزتی کرنا چاہتے تھے، وہ آئے اس لیے تھے، لیکن شاہ عالم تھے۔ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مولوی جمال ایسے ہی نہیں آیا ہے میری بے عزتی کرنے اور مریدوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہے۔ شاہ عالم نے نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب بہت اچھا کہہ رہے ہو، تنزیہ آپ نے کہا، مولوی صاحب بہت اچھا کہہ رہے ہو، بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے فوراً عذاب میں گرفتار کیا، مولوی جمال کی زبان اٹک گئی، بول نہ سکے، زبان اٹک گئی، بول نہ سکے۔ یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر بے ادبی کرو، اگر اللہ کا ولی ناراض ہو جائے اللہ فوراً عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ شریعت پر استقامت آپ نے دیکھی، اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں حضرت شاہ عالم کو حضور سے محبت کتنی ہے۔ ایک شریعت پر استقامت، دوسرا حضور سے محبت۔ حضور سے محبت کتنی ہے حضرت شاہ عالم کی؟ بچپن کا زمانہ ہے، حضرت قطب عالم پیرانہ پاٹن میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی۔ جیسے ہی اذان ہوئی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے نہیں چوما، ابھی میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، آپ نے صرف میرا چہرہ دیکھا۔ اب وہ توفیق ہمارے پاس ہو تب تو
اذان ہو رہی تھی، مؤذن جب کلمات پہ پہنچا، اسی درمیان ایک مرید نے دیکھا کہ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سب نے چوما۔ جیسے ہی چوما تو اسی مرید نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ابھی جب نماز ہو جائے مغرب کی تو پھر میں حضرت قطب عالم سے پوچھوں کہ حضرت یہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب لوگوں نے چوما ہے تو قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ انگوٹھا چومنے پر کوئی دلیل ہے؟ اب وہ مرید نے دل میں سوچا نماز ہو جائے اس کے بعد قطب عالم سے پوچھوں گا۔ پھر نماز ہو گئی۔ شاہ عالم بچپن کا زمانہ ہے، نماز مغرب ہونے کے بعد شاہ عالم نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا عجیب حال ہے لوگوں کا۔ کھڑے ہوئے کہا عجیب حال ہے لوگوں کا، دنیا کے بادشاہ کا نام لیتے ہیں تو جھک کر لیتے ہیں، دنیا کے بادشاہ کا نام لیتے ہیں تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر ادب سے نام لیتے ہیں، اور جب کونین کے بادشاہ کا نام لیا جائے اور مسلمان اپنے انگوٹھے کو چوم لے تو دلیل پوچھنے آ جاتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کا نام لے ادب سے تو کوئی دلیل نہیں پوچھتے ہیں، اور کونین کے بادشاہ کا نام لیا جائے اور مسلمان اپنے انگوٹھے چوم لے تو دلیل پوچھنے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں سنو اللہ نے میرے حضور کا نام ایسا بنایا ہے کہ تم انگوٹھے چومو یا نہ چومو، اللہ نے میرے حضور کا نام ہی ایسا بنایا ہے کہ جب لبوں سے نام محمد لے لیا جاتا ہے تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو چوم لیتا ہے۔ شاہ عالم نے اپنا عقیدہ بھی بتا دیا۔ وہ آیا تھا بندہ دلیل پوچھنے کے لیے، ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، شاہ عالم نے اس کے پوچھنے سے پہلے بچپن ہی میں ایسی دلیل دے دی۔ پتہ چلا ہم اس شاہ عالم کے ماننے والے ہیں۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم دلیل مانگنے والے نہیں ہیں۔ کون ہیں ہم؟ دلیل دینے والے۔ لیکن دلیل کب دیں گے؟ چوراہے پر بیٹھ کر، جب ہم نے سیکھا ہوگا، ان ساری چیزوں کو ہم نے پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا، سن کر اسے یاد رکھا ہوگا۔ یہی شاہ عالم، نسبت لگا لیجئے، ان کی بارگاہ کا ادب کیجئے، ان کی بارگاہ میں ادب کرنے والا بھی بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ آخری بات سناتا ہوں، شاہ عالم اللہ کے کس بارگاہ کے، کتنی بڑی بارگاہ کے مقبول اور محبوب تھے۔ استقامت تھی، شریعت پر عمل تھا، نماز روزے کی پابندی تھی، یہ سارے اوراد و وظائف تھے۔ ان ساری چیزیں جب ان کے پاس تھی، اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا تھا؟ حضرت قطب عالم، آپ کے والد صاحب شاہ عالم کے والد ہیں حضرت قطب عالم، کبھی کبھار ایسا ہوتا حضرت قطب عالم تفریح الخاطر کے طور پر پیرانا پاٹن سے چند قدم چلتے، اور چند قدم چلتے ہی کہاں پہنچ جاتے؟ حرم مکہ میں۔ یہاں تو عاشق کا مجمع ہے، کوئی بات نہیں، یوٹیوب پر بات جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں لکھو کیسی بات کر دی، چند قدم میں پہنچ گئے مکہ میں، پیرانا پاٹن میں تھے اور چند قدم میں مکہ پہنچ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر کوئی غوث نہیں ہے، کوئی قطب نہیں ہے، کوئی خواجہ غریب نواز، کوئی شاہ عالم نہیں ہے۔ اور ہمارے اندر غوث بھی موجود ہیں، خواجہ بھی موجود ہیں، شاہ عالم بھی موجود ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے یہاں فرقہ بندی نہیں ہے، ہمارے یہاں فرقہ بندی نہیں ہے، تک بندی، چک بندی، نس بندی اور دیو وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ حضرت قطب عالم تفریح الخاطر کے طور پر چند قدم پہ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت قطب عالم مکہ پہنچے، حرم مکہ سے باہر آ رہے تھے، ایک سائل کھڑا تھا۔ سائل نے جیسے قطب عالم کو دیکھا تو عرض کیا حضور کئی دن کا بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کئی دن کا بھوکا ہوں مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت قطب عالم نے سنا، سننے کے بعد اسی سائل سے کہا کہاں؟ حرم مکہ کے دروازے پہ، خانہ کعبہ کے دروازے پہ سنا۔ آپ نے کہا یہیں کھڑے رہو، ابھی کھانا پہنچاتا ہوں، یہیں رکو، ابھی کھانا پہنچاتا ہوں۔ چند قدم وہاں سے چلے اپنے گھر پیرانا پاٹن، چند قدم چلے پیرانا پاٹن پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی اپنی خادمہ کو بلایا جو کھانا بناتی تھی۔ اب وہ خادمہ بھی قطب عالم کی تھی، خادمہ بھی
قطب عالم کی تھی۔ آپ نے اپنی خادمہ باورچی کو جو کھانا بناتی تھی اسے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اچھی سی گرم روٹی تیار کرو، میٹھی اچھی سی گھی ڈال کر اچھے سے روٹی تیار کرو، ایک مہمان کو کھلانی ہے۔ خادمہ بھی خادمہ تھی، خادمہ نے کہا اگر حضور اجازت دیں تو میں خود اپنے ہاتھ سے مہمان کو روٹی بھی پہنچا دوں۔ کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں مہمان کو روٹی بھی پہنچا دوں۔ قطب عالم کہا ٹھیک ہے تم روٹی بناؤ اور پہنچا دو۔ قطب عالم کی خادمہ ہے، روٹی تیار کی، روٹی تیار کرنے کے بعد یہیں پیرانہ پاٹن گھر ہی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ جو سائل بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں روٹی پہنچائی۔ یہاں سے ہاتھ بڑھایا اور وہاں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں سے ہاتھ بڑھایا اور وہاں روٹی پہنچائی۔ جیسے ہی روٹی پہنچائی سائل نے روٹی لی اور روٹی کھا لی۔ ایک روٹی کھانے کے بعد خادمہ نے یہیں سے پوچھا اور کھانا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی اور کھانا ہے۔ دوسری روٹی بنائی، تیسری بنائی، 5 روٹی بنائی اور 5 روٹی قطب عالم کی خادمہ نے یہاں سے ہاتھ بڑھایا اور حرم میں مکہ کے دروازے پر جو سائل بیٹھا تھا اسے روٹی پہنچائی۔ روٹی پہنچائی، وہ سائل نے پیٹ بھر کے کھا لیا، دعائیں دے دی، وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر وہی خادمہ قطب عالم کی بارگاہ میں آئی تو قطب عالم نے کہا اے خادمہ بتا تو صحیح تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ یہاں سے تو ہاتھ بڑھائے اور حرم مکہ کے دروازے پر جو سائل بیٹھا ہو اسے روٹی پہنچاتی ہے؟ تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ غور سے سننا۔ جیسے ہی پوچھا تو خادمہ کہنے لگی حضرت دراصل بات یہ ہے، بچپن کا ایک وقت تھا، آپ کے بیٹے حضرت شاہ عالم سراج الدین شاہ عالم بچپن کے زمانے میں ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے جو کرتا پہنا ہے اس پر تھوک لگ چکی ہے، لعاب لگ چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، میرا یہ کرتا دھو دو۔ اب وہ خادمہ کہتی ہے قطب عالم کی بارگاہ میں، کہا حضور بچپن کا زمانہ تھا، شاہ عالم کا میں نے کرتا لیا، اس سے اچھے سے دھویا، دھونے کے بعد جس پانی سے دھویا تھا وہ پانی بچا تھا، اب میں نے سوچا کہ یہ پانی کا کیا کروں، کرتے کو تو دھو لیا ہے، اب یہ پانی کا کیا کروں؟ یہ آل رسول کے کرتے کا پانی ہے، اس پر شاہ عالم کا لعاب بھی لگا ہے، سب کچھ لگا ہے، پسینہ بھی موجود ہے، اب اس پانی کا کیا کروں؟ اگر پھینک دوں تو بے ادبی۔ کیسے ادب والے لوگ تھے، پھینک دوں تو بے ادبی۔ کہا حضور بچپن کا زمانہ تھا، ان کا کرتا میں نے دھو دیا، جو پانی بچا میں نے پی لیا، جو پانی بچا میں نے پی لیا۔ اب وہ خادمہ کہتی حضرت جیسے ہی شاہ عالم کے کرتے کا بچا ہوا پانی میں نے پی لیا، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ نگاہ اٹھاتی ہوں تو 7 آسمان کے پار دیکھ لیتی ہوں، اور زمین پر نگاہ ڈالتی ہوں تو 7 زمین کے اندر دیکھ لیتی ہوں۔ ادب کا طریقہ، ادب کا سلیقہ ایسا موجود تھا، جو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جاتا ہے شاہ عالم اسے نواز بھی دیتے ہیں۔ شریعت پر استقامت آپ نے دیکھی، حضور سے محبت دیکھی، پھر اللہ نے جو مقام دیا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اگر خود چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ عالم کی طرح تمہیں بھی کمال عطا فرمائے، ہمیں شاہ عالم کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔